ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے. تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے. اور عدالتی نظام میں ہم نے میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے. میں اگر آیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم، میں وہ براڈر پرسپیکٹو میں. تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی. اگر آپ مانتے ہو اس بات کا نا کہ پینڈنگ کیسز ہے، آپ مانتے اس بات کا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہے، جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان میں 15% آف کیسز will be of a constitutional nature or the political nature, and the rest of the cases وہ عوام کے کیسز ہیں، وہ عام آدمی کا کیسز ہے، وہ قتل ہوا ہے، وہ ڈکیتی ہوا ہے، وہ زیادتی ہوا ہے، وہ فراڈ ہوا ہے، وہ وراثت کا کیس ہے. اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے آپ خود جائزہ لیں، وہ 15% جو سیاسی کیسز ہے وہ 90% ان کا ٹائم لیا جاتا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دلوائیں تو جس کام کے لیے یہ ادارے بنے، یہ ادارہ بنا، وہ ادارہ بنا، عوام کو انصاف دلوانے کا، تو ان کو وہ کام کرنے دیں. اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں، جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے، تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے. اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں. وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے، جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے، وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کا بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو،
جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ بھی، جو بھی آپ نے بننا ہے بنے، مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہے. اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے.